This program is brought to you by American Pakistani Public Affairs Committee. امریکی سیاست کا حصہ بنیں اور اپنا ووٹ لازمی کاسٹ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی کل من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد، یقول اللہ تبارک و تعالی فی محکم التنزیل والفرقان المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ وقال سید الکونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم ناظرین، وائس آف ساؤتھ ایشیا کے اس خوبصورت پلیٹ فارم سے ایک بار پھر احکام رمضان کے نام سے معنونی نشریات آپ تک پہنچ رہی ہیں۔ آج ہم اخلاق نبوی اور اخلاق سے متعلق کچھ بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے اخلاق کو اچھے کر دے اور ہمیں اچھے اخلاق والوں میں شامل کر دے۔ ناظرین، اللہ کے نبی علیہ السلام نے قرآن کے اندر جو ایک آیت اتری اللہ کے نبی کی شان میں، اس کے مطابق یہ فرمایا، جو کہ مشہور آیت ہے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یعنی اللہ کے نبی کو اعلیٰ اخلاق عطا فرمائے ہیں۔ تو اس کو بتاتے ہوئے اپنی بعثت کا مطلب اور مقصد یہ بتایا کہ بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، گویا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا اس دنیا میں تشریف لانا ہی مکارم اخلاق کے اتمام کے لیے ہے۔ اللہ اکبر۔ مطلب اللہ کے نبی علیہ السلام کی جو بعثت ہے، مطلب اللہ تعالیٰ نے نبی کو نبی بنا کر جو دنیا میں بھیجا ہے، اس کے جیسے دیگر بہت سارے مقاصد ہیں، آبجیکٹیوز ہیں۔ اس میں رسالت ہے، اس میں نبوت ہے، اس میں تبلیغ ہے، اس میں نشر دین ہے۔ بالکل اسی طریقے سے اس میں اتمام اخلاق کو بھی اللہ کے نبی ارشاد فرما رہے ہیں۔ اس سے اخلاق کی اہمیت کا اندازہ بخوبی ہوتا ہے۔ اخلاق کسے کہتے ہیں؟ انسان کے بہت ساری صفات ہیں اور ان کا تعلق فطرت کے ساتھ ہے۔ اگر وہ اس کو بہتر کر لے، مناسب کر لے، ٹھیک کر لے، درست کر لے، تو وہ اچھے اخلاق بن جاتے ہیں، اور اگر وہ اسے ٹھیک نہ کر سکا اور اس پر قابو نہ پا سکا تو وہ برے اخلاق بن جاتے ہیں۔ کسی کے بارے میں اچھا سوچنا یا برا سوچنا، یہ سوچنا ایک فطرت کی چیز ہے۔ اس فطرت کے اندر جو ایک چیز ہے، اس کو اپنی تعلیمات، اللہ کے نبی علیہ السلام کے بتلائے ہوئے طریقے، میرے اور آپ کے والدین کے بچپن کی تربیت، اس کے مطابق استعمال کرتے ہوئے اگر ہم حسن ظن اور بی پازیٹیو، ہوپ گڈ، ان چیزوں کے مطابق لے کر چلتے ہیں تو یہ اچھا اخلاق بن جاتا ہے۔ اور ہم اسی کو خواہ کسی کے مطابق غلط انداز میں استعمال کرنے والے بن جائے تو وہ برے اخلاق میں شمار ہو جاتا ہے۔ اور اس کی وجہ برے اخلاق میں شمار ہونے کی یہ ہے کہ the steps which are taken afterwards، کہ ہم جب کسی کے متعلق ایک غلط رائے، ایک غلط تصور قائم کر لیتے ہیں تو ظاہر ہے اس کے بعد اٹھنے والے ہر قدم اور لے جانے والا ہر سٹیپ جو ہے وہ اس کے مطابق، اس کے اکارڈنگ ہوگا، جس کی وجہ سے ہم اخلاق کھو بیٹھیں گے۔ اور اگر کسی کے مطابق جو رائے ہم قائم کر رہے ہیں وہ اچھا ہو، مثبت ہو، بہتر ہو، تو اس کے بعد جو ہم کوئی بھی فیصلہ کریں گے اس کے متعلق وہ
یقیناً اچھے اخلاق کا آؤٹ کم ہوگا۔ تو اس لیے فطرت کے اندر جو ہماری صفات ہے ان صفات کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے دین کی تعلیم، اللہ کے نبی علیہ السلام کے بتلائے ہوئے طریقے اور ان کے بتلائے ہوئے جو نفس کو قابو پانے کے طریقے ہیں اور نفس کے تزکیے کے جو طریقے ہیں اس کو اپنانا ضروری ہوگا۔ ہم پہلے بھی اس پہ بات کر چکے ہیں کہ انسان کی جو خلقت ہے وہ مٹی سے ہے، اور اسے اگر آپ اس پر محنت نہیں کریں گے، اپنی حالت پر چھوڑ دیں گے، تو اس کی فطرت میں ہے کہ وہ خراب ہو جائے گا، اس پہ آپ کاشتکاری نہیں کر سکیں گے۔ بلکہ اگر آپ اس کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑے گی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ مٹی محفوظ ہو، اس پہ آپ زراعت اچھی طریقے سے کر سکیں، اس کا آؤٹ کم اچھا ہو، اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی۔ بالکل ایسا ہی ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے فطرت کے اندر جو اخلاق ہے وہ درست ہو جائیں اور ہماری صفات ٹھیک ہو جائیں، تو اس کے لیے ہمیں محنت کرنی ہوگی۔ اور اخلاق کیا ہیں؟ اخلاق یہ ہیں کہ جو انسان کو اس کی زندگی کو خوبصورت بنانے والا ایک ذریعہ ہے۔ انسان کتنا ہی پڑھا لکھا کیوں نہ ہو، کتنا ہی مالدار کیوں نہ ہو، کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، اس کی ساری خوبصورتی، اس کا سارا مال، اس کا سارا علم، اس کا سب کچھ صرف ایک بول پر منحصر ہے۔ اگر وہ کسی کے سامنے 2 اچھے بول بول سکتا ہے تو وہ ان 2 اچھے بولوں سے لوگوں کے دل جیت سکتا ہے، اور وہ کسی کے سامنے اچھے انداز میں گفتگو نہیں کر سکتا، کسی سے مناسب بات نہیں کر پاتا، بلکہ لوگ اس سے بات کرنے سے کتراتے ہیں، لوگ اسے اگنور کرتے ہیں، تو وہ چاہے کتنا ہی بڑا عالم کیوں نہ ہو، چاہے وہ کتنا ہی بڑا مالدار کیوں نہ ہو، چاہے کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، اس کی خوبصورتی، اس کا علم اور اس کا مال صرف اور صرف ایک دھوکہ ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ تو اگر میں اور آپ اپنی زندگی کو خوبصورت بنانا چاہتے ہیں تو زندگی کو خوبصورت بنانا جو ہے وہ اخلاق کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ رشتوں کو اللہ تعالیٰ نے کتنی خوبصورتی سے قائم رکھا ہے، اور رشتوں کی خوبصورتی کو ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے خوبصورتی میں رکھا ہے، ایسا نہیں ہے۔ صرف خوبصورت ہونا یا صرف اچھے انداز میں دکھنا یا نظر آنا ہی اصل خوبصورتی نہیں ہے، بلکہ ہم میں سے ہر شخص کے اوپر ایک وقت ایسا آئے گا کہ اللہ تعالیٰ اسے ایک فیز سے گزارتے ہیں۔ کل بچہ تھا، پھر آہستہ آہستہ بڑا ہوا، آج جوان ہے، کل پھر بڑھاپے کو پہنچ جائے گا۔ ہم میں سے کسی کے ہاتھ میں بھی اسے روکنے کی اور کنٹرول کرنے کی کوئی طاقت نہیں ہے۔ ہم جتنا بھی مال خرچ کر لیں، جو بھی کر لیں، جتنا بھی ہم اپنی کیئرنگ کر لیں، لیکن ایک وقت ایسا آئے گا کہ مجھے اور آپ کو اس بات کو ماننا پڑے گا کہ ہم شیشے کو دیکھ کر بولیں گے یہ میں ہی ہوں۔ تو یہ تو سب پر آنا ہے، تو یہ تو ایک وقتی چیز ہے، ایک تو زائل ہونے والی چیز ہے، لیکن اچھے اخلاق یہ ایک پرماننٹ چیز ہے، اٹس ناٹ ٹیمپرری۔ اگر ہم آج محنت کر کے اپنے اخلاق کو درست کر لیں تو یہ ایک ایسی چیز ہے جو مرنے تک ہمارے ساتھ ہوگی، بلکہ مرنے کے بعد بھی انسان اس شخص کو ہمیشہ یاد رکھتا ہے جو کسی سے اچھے اخلاق سے پیش آتا ہو۔ اللہ تعالیٰ اس کے اچھے اخلاق کی وجہ سے دلوں کے اندر، لوگوں کے دلوں کے اندر اس کی محبت ڈال دیتے ہیں۔ تو اخلاق وہ چیز ہے جو پرماننٹلی انسان کو اس کی خوبصورتی کو، اس کے اچھے ہونے کو اور اس کی جو بیوٹیفل امیج ہے ہمیشہ لوگوں کے دلوں میں چھوڑتی ہے۔ اچھے اخلاق کیا ہیں؟ اچھے اخلاق یہ ہے کہ میں اور آپ اپنے فطرت کے اندر جو ہماری طبیعت کے اندر جو صفات ہے اس کو بہتر کرنے کی کوشش کریں۔ غلط طبیعت اور غلط فطری جو صفات ہے اس کو اپنے اوپر حاوی ہونے کی کوشش نہ کریں۔ ہمارے اوپر ہمارا غصے پر کنٹرول ہو، بد زبانی، بد کلامی ہمارے غصے کی وجہ سے نہ ہو، ہم کوئی ایسا کلمہ، ایسا جملہ نہ بول دیں جس سے ہم کسی کو تکلیف پہنچا دیں، ایذا ہو۔ غصے کے اندر ہم والدین سے کوئی ایسی بات نہ کر دیں جس سے والدین کی توہین اور گستاخی لازم آئے۔ ایسا نہ ہو کہ ہماری کوئی دو بات کی وجہ سے ہم ان کے دل دکھا دیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام جب اخلاق کو بتا رہے ہیں تو اخلاق کے متعلق کیا فرما رہے ہیں؟ اخلاق کا جو اعلیٰ درجہ ہے وہ اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں کہ صل من قطعک واعف عمن ظلمک واعطِ من حرمک۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اخلاق کے اعلیٰ درجے کو پہنچیں
تو اخلاق کا اعلیٰ درجہ کیا ہے؟ سل من قطعک، جو آپ سے توڑے آپ اس سے جوڑیں. جو آپ سے جوڑتا ہے اس سے جوڑنا تو آسان کام ہے، اس سے جوڑنا تو اخلاق نہیں ہوا، اس سے جوڑنا تو گیو اینڈ ٹیک ہو گیا. ایک آدمی مجھ سے بہت اچھے انداز میں بات کرتا ہے، کھڑا ہو کر مجھ سے ملتا ہے، میرا احترام کرتا ہے، تکریم کرتا ہے، میں اس سے دو بول اچھی طریقے سے بولتا ہوں، تو یہ اخلاق تھوڑی ہے. یہ تو جو اس نے مجھے دیا میں اس کو اس سے بدلہ دے رہا ہوں. تو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ اچھے اخلاق کیا ہے؟ سل من قطعک، جو آپ سے توڑے، جو قطع رحمی کرے، قطع تعلق ہی کرے، آپ اس سے جوڑیں. ایک شخص آپ سے ناراض ہے، آپ اس سے پہلے معافی مانگ لیں. کوئی بات ہو گئی، ہو جاتی ہے، دنیا میں ہم رہتے ہیں، بہت سارے معاملات ہیں، کبھی رشتہ داروں میں، کبھی دوست یاروں میں، کبھی عزیز و قارب میں. تو ہم میں سے ہر شخص یہ کوشش کرے کہ میں پہل کروں، اور جو معافی کے اندر اور جو بات کرنے کے اندر پہل کرتا ہے، اللہ کے نبی نے اس کے بھی بہت سارے ثواب اور فوائد اور فضائل بیان کیے ہیں. تو سل من قطعک، جو آپ سے توڑے اس سے آپ جوڑیں. اگر اخلاق کا بہترین انداز، بہترین درجہ آپ کو پہنچنا ہے تو اس کے لیے یہ کہ آپ خود جھک جائیں، آپ خود معاف کر دیں، آپ خود چھوڑ دیں. اور دوسرا کیا ہے؟ وَاعْفُ عَمَّنْ ظَلَمَكَ. اللہ، کتنی مشکل بات ہے. اگر ہم سوچیں، ہم میں سے ہر شخص آج بڑا شور شرابہ کرتا پھرتا ہے کہ میں بہت اچھے اخلاق کا مالک ہوں، I am very good at etiquettes. نہیں. وَاعْفُ عَمَّنْ ظَلَمَكَ، جو آپ کا ظلم کرے، جو آپ پر ظلم کرے اس کو معاف کر دو. سب کو معاف کرتے ہیں، سب کو معاف کرنا تو آسان ہے. میں بولتا ہوں کہ میں جب سوتا ہوں تو الحمدللہ سب کو معاف کر کے سو رہا ہوں. کیا میں نے اس کو معاف کیا جس نے میرے ساتھ ظلم کیا، جس نے میرا حق نہیں دیا، میں اس کو معاف کرتا ہوں؟ نہیں، اس کو معاف نہیں کر سکتے. اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں، کیا فرما رہے ہیں کہ وَاعْفُ عَمَّنْ ظَلَمَكَ، جس نے آپ کے ساتھ ظلم کیا، آپ کی حق تلفی کی ہے، اس کو معاف کرنا ہے اصل میں. وَاعْفُ عَمَّنْ ظَلَمَكَ. اور اسی طریقے سے وَأَعْطِ عَمَّنْ حَرَمَكَ، جو آپ کے متعلق اپنے ہاتھ کو روک لیتا ہے، آپ کو نہیں دیتا، آپ کا حق مارتا ہے، آپ کو حاصل ہونے سے وہ حائل بنتا ہے، اس کو آپ دیں. یہ ہے اچھے اخلاق. اور یہ تو خیر ایک استعارہ ہے، اس کے متعلق بہت سارے ایسے معاملات ہیں جس پر یہ احکام ڈیولپ ہوتے ہیں، مرتب ہوتے ہیں. مثلا آپ کی وجہ سے اگر کسی کو ایک اپرچونٹی مل رہی ہے تو آپ کوشش کریں کہ میری وجہ سے اس کا کام بن جائے. یہ کوشش نہ کریں کہ چونکہ وہ بیچ میں حائل آیا تھا، اس کی وجہ سے یہ کام ہونا ممکن تھا اور اس نے اس کام کو ہونے سے روک دیا، اس لیے میں بھی کوشش کروں گا کہ وہ کام میرا بھی نہ ہو. ایسا نہ ہو، بلکہ جو آپ کو کٹائے ایزی الفاظ کے اندر آپ اس کو دیں. جو آپ کو پہنچنے تک یا آپ کو عطا ہونے تک بیچ میں حائل یا واسطہ بنا ہوا ہے اور اس کی وجہ سے آپ تک نہیں پہنچا، آپ کوشش کریں کہ آپ کی وجہ سے اس کو پہنچے. کیونکہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اخلاق اچھے ہوں تو اللہ کے نبی علیہ السلام ہمیں یہ سکھا رہے ہیں. تو اخلاق نبوی اگر چاہیے، اللہ کے نبی علیہ السلام والے اخلاق چاہیے، اونچے اخلاق چاہیے، ہمیں کچھ اس طرح کے سٹیپس کرنے پڑیں گے، کچھ اس طرح کے قدم اٹھانے پڑیں گے. ٹھیک ہے، اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں؟ خیر الناس انفعهم للناس، خیر الناس من ينفع الناس. بہترین لوگ وہ ہیں جس سے اوروں کو نفع پہنچے. تو اگر مجھ سے میرے کسی بھائی، میرے کسی بہن کو اگر فائدہ ہو رہا ہے، وہ کسی بھی صورت میں ممکن ہے شاید وہ میرے کسی ایک کال سے ہو، میرے کسی کو ایک میسج کرنے سے ہو، یا میرے کسی سے کچھ کہنے سے ہو، تو اس کا کام بن جائے گا. تو اگر میں کسی کا کام آ گیا تو میں سب سے بہترین لوگوں میں شامل ہوتا ہوں. اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے کسی کی سفارش کرنے کے متعلق بھی، اگر اچھی سفارش ہو، اس کے بھی فضائل بیان کیے ہیں. تو اگر میں سمجھتا ہوں میں کسی کی سفارش کر دیتا ہوں، اور کسی کی سفارش اس طرح سے کر دینا جہاں مجھے معلوم ہو کہ میری سفارش معتبر ہوگی، میری سفارش کو مانا جائے گا، اس کو اہمیت دی جائے گی، اور اس سے اس بیچارے کا کام بھی ہو جائے گا، تو وہ سفارش بھی کر لینی چاہیے، جبکہ وہ ٹھیک ہو، درست ہو، جائز امر کے اندر ہو. تو اخلاق کو بہتر کرنے کی کوشش کرنے کی ضرورت ہے. ہماری زندگی خراب ہو جائے گی اگر ہمارے اخلاق درست نہیں ہوئے. میاں بیوی کا جو رشتہ ہے، بھائی بہن کا جو رشتہ ہے، والدین کے ساتھ جو رشتہ ہے، دوست یاروں کا جو رشتہ ہے، استاد شاگرد کا، جتنے بھی رشتے ہم دنیا کے اندر دیکھتے ہیں، اس ہر رشتے کے پیچھے اگر کوئی چیز مضبوطی سے ان کو بچا کر رکھتی ہے تو وہ چیز اخلاق ہے. تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟
بہترین مسلمان کون ہے؟ بہترین مومن وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہو. الطفہم اہلا، الطفہم باہلہ، او کما قال، کہ بہترین مومن وہ نہیں ہے جو تہجد کا اہتمام کرے، بلکہ بہترین مومن وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آئے. جب وہ گھر کے اندر داخل ہو تو وہ گھر والے اس کو دیکھ کے خوش ہو. اگر ہم اپنے آپ کو اچھے مومن کے اندر، اچھے ایمان والے کو اندر شامل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ضروری اس بات کا ہے کہ ہم جب گھر کے اندر داخل ہو تو لوگ ہمیں دیکھ کر خوش ہونے والے بنیں، ہماری طرف دوڑ کر آئیں، ہمارے گھر والوں کی خوشی ہو کہ یار ہمارے گھر والے گھر پر آ گئے. تو یہ اچھے اخلاق ہے. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اچھے اخلاق کو سیکھنے اور اچھے اخلاق کا اہتمام کرنے، اور اپنے اندر جو بری صفات ہے، کسی کے متعلق جو برے خیالات ہیں، اسے دور کرنے اور اس رمضان کو اپنے اخلاق کو بہتر کرنے کا ذریعہ بنائیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.